کاش کہ جنرل مرزا اسلم بیگ نے جو سچائیاں 2021 میں بیان کی ہیں یہ سچائیاں 2011 میں بیان کر دیتے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری کا نام اقتدار کی مجبوریاں رکھا ہے، اور شاید انہی مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 30 سال تک کچھ اہم معاملات پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جنرل صاحب کی سوانح عمری کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑی متحرک زندگی گزاری، اور اسی لیے 10 سال پہلے امریکی حکومت نے طالبان سے مذاکرات کے لیے ان سے رابطہ کیا، کیونکہ جنرل صاحب کے طالبان سے رابطے برقرار تھے۔ جنرل صاحب نے اس سلسلے میں جس راز سے پردہ اٹھایا ہے، اگر یہ راز 10 سال پہلے سامنے آ جاتا تو شاید میری بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی۔ بہرحال دیر آید درست آید۔ جنرل اسلم بیگ نے اپنی سوانح عمری میں انکشاف کیا ہے کہ 10 سال قبل انہیں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے فون کیا کہ امریکہ کے سابق نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کل سفارت خانے میں ان کے ساتھ لنچ کریں۔ جنرل صاحب نے جواب میں کہا کہ اگر آرمیٹیج ان سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر تشریف لائیں، میں سفارت خانے میں نہیں آؤں گا۔ وہ مان گئے اور اگلے دن صبح 11 بجے ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ جنرل صاحب کے بقول انہیں اندازہ تھا کہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ روابط قائم کرنا چاہتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی مدد کے لیے کرنل امام کو بلا لیا۔ آرمیٹیج نے کرنل امام کو دیکھا تو گھبرا گئے، لیکن جب تعارف کرایا تو پہچان گئے کہ یہ وہی امیر امام ہیں جو ہرات میں پاکستان کے کونسل جنرل تھے۔ رچرڈ آرمیٹیج مطمئن ہو گئے اور صاف صاف بتایا کہ امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ کافی تفصیل سے بات ہوئی اور طے پایا کہ مذاکرات کے لیے کوشش ضرور کی جائے گی۔ کرنل امام نے طالبان سے رابطہ کیا اور طالبان نے انہیں مذاکرات کے لیے 5 نام دے دیے، جن میں 3 پختون، 1 تاجک اور 1 ہزارہ شامل تھے۔ کرنل امام نے یہ نام آرمیٹیج تک پہنچا دیے، جن کے ساتھ ان کا ای میل پر رابطہ تھا۔ کرنل امام سب معاملے سے متعلقہ پاکستانی حکام کو بھی باخبر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن کرنل امام اپنے ساتھ سابق ونگ کمانڈر خالد خواجہ کو لے آئے۔ خالد خواجہ نے بتایا کہ وہ ایک برطانوی ٹی وی چینل کے لیے پاکستان اور افغان طالبان پر ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے قبائلی علاقوں میں جائیں گے۔ جنرل بیگ نے انہیں منع کیا۔ خالد خواجہ نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، وہاں میرے کچھ دوست میرا خیال رکھیں گے۔ جنرل بیگ نے کرنل امام سے پوچھا کہ آپ تو نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جا رہے۔ چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ دونوں مشن پر روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر خبر آئی کہ دونوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور پھر دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ جنرل بیگ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ اس سازش کا مقصد طالبان اور امریکہ میں مذاکرات کی کوشش کو ناکام بنانا تھا۔ اب ذرا 10 سال پیچھے چلے جائیں۔ کرنل امام کا اصل نام سلطان امیر تارڑ تھا۔ انہوں نے اغوا ہونے کے بعد ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا جس میں اعتراف کیا کہ وہ جنرل بیگ کے مشورے سے شمالی وزیرستان آئے تھے۔ خالد خواجہ کا بھی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جنرل مرزا اسلم بیگ، جنرل حمید گل اور ISI کے کرنل سجاد کے کہنے پر یہاں آئے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک پاکستانی نژاد برطانوی صحافی اغوا ہوا۔ اغوا کاروں نے اسے تو رہا کر دیا اور ISI کے ان دونوں سابقہ افسروں کو قتل کر دیا۔ ان دونوں کی تدفین کے 3 ہفتے بعد خالد خواجہ کے برخوردار نے تھانہ شالیمار اسلام آباد میں ایک درخواست دی کہ ان کے والد کو حامد میر نے اغوا اور قتل کروایا۔ مختلف ٹی وی چینلز پر میرے خلاف پروگرام شروع ہو گئے اور الزام لگایا گیا کہ میں نے امریکہ اور بھارت کی ملی بھگت سے خالد خواجہ کو قتل کروا دیا۔ اس سلسلے میں کرنل امام کا خاندان خاموش رہا، لیکن خالد خواجہ کا خاندان بہت متحرک تھا۔ ایک حکومتی وزیر نے مجھ سے کہا کہ آپ لاپتہ افراد کے معاملے پر خاموش ہو جائیں تو یہ مقدمہ رفع دفع ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ٹیلی فون پر میری مبینہ گفتگو کی ایک ٹیپ کو بطور ثبوت سامنے لایا گیا جس میں مجھے یہ تک پتہ نہ تھا کہ خالد خواجہ شمالی وزیرستان میں ہیں یا خیبر ایجنسی میں اغوا کیے گئے۔ الزام بہت کمزور تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا تو عدالتوں میں درخواست دائر کی گئی۔ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ نے بھی ان درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ اس دوران آڈیو ٹیپ کا فورینزک ٹیسٹ ہوا تو یہ جعلی نکلی، لیکن ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ انگریزی اخبار ڈان اور برطانوی اخبار گارجین میں میرے خلاف بے بنیاد خبریں شائع ہوئیں۔ اس دوران جنرل اسلم بیگ خاموش رہے۔ وہ یہ بتا سکتے تھے کہ خالد خواجہ اور کرنل امام کو حامد میر نے شمالی وزیرستان نہیں بھیجا تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، جس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ 7 سال کے بعد 2017 میں ایک دفعہ پھر خالد خواجہ کی اہلیہ کی طرف سے ایک درخواست دی گئی جس میں کہا گیا کہ حامد میر نے ان کے خاوند کو 2010 میں اسلام آباد سے اغوا کیا اور شمالی وزیرستان میں قتل کروا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے حکم پر تھانہ رمنا میں میرے خلاف 7 سال پرانے واقعے کی FIR درج کروا دی گئی۔ میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کروائی اور شامل تفتیش ہو گیا۔ دلچسپ نکتہ یہ تھا کہ 2010 میں تھانہ رمنا کا وجود ہی نہیں تھا اور اس تھانے کو 2017 میں میرے خلاف FIR درج کرنے کا حکم ہوا۔ ایک دفعہ پھر جنرل اسلم بیگ خاموش رہے۔ پولیس نے درخواست گزار خاتون سے کہا کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، لیکن وہ پیش نہ ہوئی کیونکہ وہ اپنے خاوند خالد خواجہ کے بارے میں شہید امن کے نام سے ایک کتاب لکھ چکی تھی جس کے بیک ٹائٹل پر جنرل اسلم بیگ نے کتاب کا تعارف لکھا تھا۔ میں نے پولیس کو یہ کتاب دی اور کہا کہ اس کتاب کے مطابق مرحوم خواجہ صاحب اپنی مرضی سے شمالی وزیرستان گئے تھے۔ ایک سینئر صحافی جناب عبد الودود قریشی صاحب نے بھی پولیس کو بیان دیا کہ خالد خواجہ انہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی۔
साबिक रुकन कौमी असम्बली जावेद इब्राहिम पराशा ने भी पुलिस को बयान दिया कि खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम एक बरतानवी सहाफी के हमरा 24 मार्च 2010 को इनके घर आए और कहा कि वो शुमाली वजीरिस्तान जा रहे हैं। दोनों ने रात इनके घर कोहाट में गुजारी। जनाब पराशा साहब ने दोनों को शुमाली वजीरिस्तान जाने से रोका, लेकिन वो नहीं रुके। इन सब बयानात की रोशनी में पुलिस ने अदालत को बताया कि हामिद मीर ने खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम को अगवा नहीं किया। दोनों अपनी मर्जी से शुमाली वजीरिस्तान गए और यूं एक दफा फिर अदालत ने मेरी जान बख्शी की। गौरतलब बात यह है कि खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम प्राइवेट मिशन पर नहीं थे। इनके हमराह जाने वाले बरतानवी सहाफी का भी पाकिस्तानी इदारों से राब्ता था, लेकिन वो रिहा हो गया। जनरल असलम बेग ने खुद एतराफ किया कि कर्नल इमाम ने तालिबान से अपने राब्तों के मुतालिक पाकिस्तानी हुकाम को भी आगाह कर रखा था। लेकिन इसके बावजूद जब मेरे खिलाफ बार बार झूठा इल्जाम लगाया गया तो जनरल बेग भी खामोश रहे और इदारे भी खामोश रहे। इस वाक़े के बाद तालिबान ने मेरी गाड़ी के नीचे बम लगाने का दावा किया। 2014 में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। मुझ पर तौहीन रिसालत का झूठा इल्जाम लगाया गया। फिर 2017 में खालिद ख्वाजा के कत्ल का इल्जाम फिर से लगाया गया और आखिर में 2021 में मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। क्या आपको इन सब वाकयात में कोई तसलसल नजर आता है, कोई ताल्लुक नजर आता है? मुझे गद्दार, काफिर और न जाने क्या कुछ नहीं कहा गया। जब कुछ साबित ना हुआ तो पाबंदी लगा दी गई। वो एहसानुल्लाह एहसान जिसने 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम लगाने का दावा किया था, वो पुरस्रार तौर पर पाकिस्तानी इदारों की कैद से फरार हो गया। मैं आज तक इस आदमी से नहीं मिला, लेकिन जब से मुझ पर पाबंदी लगी है एहसानुल्लाह एहसान सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ है। वो ये सब किसके कहने पर कर रहा है? हो सकता है 10 साल बाद कोई और जनरल मिर्जा असलम बेग इन राजों से भी पर्दा उठा दे, क्योंकि इक्तदार की बहुत सी मजबूरियां होती हैं।